اتاہا امرنا لیلا او نہارا، رات یا دن میں ہمارا عذاب اس پر آتا ہے، سب کو تہو بالا کر دیتا ہے۔ کھیتیاں بالکل چٹیل میدان ہو جاتی ہیں، یہ ہری بھری پتیاں، پھول، پیڑ پودے، سرسبز و شاداب لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، سب بالکل چٹیل میدان، بالکل ویران بستیوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، اسی طرح ہم نشانیوں کو کھول کھول کر ایکسپلین کر کے تمہیں بتا رہے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں غور فکر اور تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں کسی بھی حال میں اپنے اندر تکبر، زوم، فخر، غرور اس کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی زمین ہے، دی ہوئی اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہر چیز ادا کر دی جائے، زبان اللہ کے شکر میں بالکل تر و تازہ رہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے بہت زیادہ ادا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں جنت کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جسے چاہتا ہے اللہ صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے، ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ جب نیک لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جب کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو ان کی زبان پہ ایک لفظ آئے گا، سبحان اللہ، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کال بیل ہوگی فرشتوں کو بلانے کی، فرشتوں حاضری دو۔ وتحیتہم فیہا سلام، فرشتے ان کی آواز پر لبیک سلام کہتے ہوئے ہوں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، والملائکة يدخلون علیہم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ فرشتے ہر طرف سے، جنت کے ہر دروازوں سے سلام کرتے ہوئے جنتیوں کو داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتیوں کی آخری پکار الحمدللہ، خدا کی تعریف ہوگی۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکیاں کی اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت عطا فرمائے گا، الحسنى وزیادہ۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، رب ذوالجلال پردے کے پیچھے سے جنتیوں سے بات فرمائے گا، بیچ میں پردہ حائل ہوگا، ایک طرف خدا ہے، ایک طرف اس کے بندے ہیں۔ خدا پوچھے گا، اے میرے بندو، میں نے تجھے ہر چیز عطا کر دی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ جنتی کہے گا، اے میرے مولا، آپ نے ہر چیز عطا فرما دی، اتنی نعمتیں، آسائش، آرام کی چیزیں جنت میں آپ نے داخل ہمیں فرما دی، ہمارے چہرے کو آپ نے روشن اور منور کر دیا، ہر غم تکلیف ہم سے جدا کر دی، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ رب ذوالجلال جو بیچ میں پردہ حائل تھا حکم فرمائے گا اور اس پردے کو ہٹا جائے گا تاکہ خدا کی دیدار جنتی کر لے۔ وزیادہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، خدا کی دیدار جنتی جب کریں گے ہر نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوگی اور وہ خدا کی دیدار ہوگی۔ انسان اپنی آنکھوں سے رب ذوالجلال کی دیدار، پیدا کرنے والے کی دیدار کرے گا، زیارت کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کی یہ گناہگار آنکھیں
جنت میں اپنے پیدا کرنے والے کی دیدار کر سکیں۔ تقبل اللہ یا سمیع الدعاء وزیادہ، خدا پردے کو ہٹا کر اپنی زیارت کرا دے گا۔ ولا يرحق وجوههم قدر ولا ذلہ، جنتیوں کے چہرے کے اوپر کوئی ذلت و رسوائی اور کوئی تاریکی نہیں ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ ہمیش جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یہ جنتی ہوں گے۔ والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے دنیا میں برائیاں کمائی ہیں، اس کی زمین لے لی، اس کو مارا، کسی کی کوئی چیز ہڑپ لی، غصب کر لیا، ناجائز ستایا، بڑوں کی خدمتیں نہیں کی، ماں باپ کو پریشان رکھا، بزرگان دین کی عزت نہیں کی، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی، قرآن پاک کی تلاوت، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، زندگی میں فرائض میں کوتاہی، سنتوں میں کوتاہی کی، اور ظلم و بربریت، شرارت، مکر و فریب کرنا، انسانوں کو تکلیف پہنچانا ہی اس کی زندگی کا مشغلہ رہا، تو ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ جزاء سیئۃ بمثلها وترہقهم ذلہ، ان کے برے انجام کا وبال بھی اسی کے مطابق ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ قطعا من اللیل مظلما، تاریک راتوں میں تہ بتہ تاریکی اس کے چہرے کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ کہاں ہیں ان کے وزراء، کہاں ہیں ان کے منسٹرز، کہاں ہیں ان کے پریزیڈنٹ، کہاں ہیں ان کی طاقت و قوت؟ دنیا میں جاہ و جلال دکھاتے تھے، کر و فر کرتے تھے۔ کہاں ہے وہ قارون، نمرود، کہاں ہے وہ فرعون، اور کہاں ہے وہ دنیا کا ابو جہل، جنہوں نے انسانوں کے ساتھ غداری کی، انسانوں کو بالکل چیٹیوں، کیڑوں مکوڑے سے بدتر سمجھا۔ آج ان کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے معاملہ ہوگا وہ انتہائی افسوسناک ہوگا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ویوم نحشرهم جمیعا، پھر رب ذوالجلال ان تمام کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان تمام کو حشر کے دن اٹھا کر جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، شریک مانتے تھے کہ یہ خدا ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ خدا ہیں، یہ خدا ہیں، یہ بھی چھوٹے بھگوان ہیں، یہ چھوٹے ایشور ہیں۔ ان سے کہا جائے گا این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک؟ فزیلنا بینہم، پھر ہم ان سب کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، لوگ جن کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اپنی پیشانی کو خدا کے آگے جھکانے کے علاوہ دوسروں کے آگے جھکاتے تھے، وہ کہیں گے کہ تم ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اے لوگو، تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ کہیں گے کہ یہ میری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ گواہ ہے، حاضر و ناظر ہے ہمارے تمہارے درمیان۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادتوں سے سراسر غافل تھے کہ تم نے کس کی عبادت کی ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ آج ہم اور آپ نہ جانے کہاں کہاں چکر لگاتے ہیں، اپنی پیشانی، قیمتی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو پیشانی خدا کے علاوہ کسی کے سامنے خم نہیں ہونی چاہیے، نہیں جھکنی چاہیے، کل قیامت میں اسی پیشانی کو جھکانے کے سلسلے میں، اور جن کے سامنے جھکایا گیا ان سے دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر یہ سوال و جواب خدا کرائے گا۔ اس دن یہ لوگ انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، پیشانیاں نہیں جھکاتے تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کس کی عبادت کرتے تھے۔
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان دے گا اور سب کے سب اللہ کی طرف جو برحق ہے، مالک حقیقی ہے، لوٹائے جائیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جن کو یہ معبود تراشتے تھے، بناتے تھے، وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے. خدا کا فرمان ہوگا ہٹو تم. انسان جھوٹ بولے گا، اس کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. آج ہم ان کی زبان پہ، منہ پہ مہر لگا دیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. لہذا اے لوگو، ظلم کرنے والے انسانوں، ظلم سے باز آ جاؤ، اپنے خدا کی طرف پلٹو، انصاف کو، امن کو، محبت کو، پیار کو، امن و سکون کو، انصاف کو، عدل کو قائم کرو. اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت میں تمہیں بلا رہا ہے، جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور جہاں سب سے بڑی نعمت اس مالک حقیقی کی دیدار ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.